امام نووی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ خشوع، تدبر اور خضوع کے لیے کوشش کرے، کیونکہ یہی مطلوب و مقصود ہے۔ اسی سے سینے کھلتے ہیں اسلام کے لیے، اور اسی سے دل روشن ہوتے ہیں، اور اس قرآن کے دلائل اتنے کثیر ہیں کہ وہ دل کا حصار کر لیتے ہیں، اور وہ دلائل اتنے کثیر ہیں کہ ان دلائل کو جتنا زیادہ مشہور کیا جائے، جتنا اس کا تذکرہ کیا جائے، اتنا ہی دلوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ہمارے سلف صالحین کے بڑے بڑے گروہ، بہت زیادہ افراد ایسے تھے جو راتیں بتاتے تھے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے۔ ایک ایک آیت ان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی تھی، ساری رات بیت جاتی تھی ایک آیت پر تدبر کرتے ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن حکیم کو سنتے ہیں اور سنتے ہی چلے جاتے ہیں، خوبصورت تلاوت، راتوں کو ہونے والی تلاوت دوسروں سے سنتے ہیں، خود تہجد میں اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن حکیم کو سنتے ہوئے دنیا سے چل بسے، کہ دل پر اتنا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے کہ اس اثر کی وجہ سے دل پھٹ جاتا ہے، کہ دل برداشت نہیں کر پاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو قرآن حکیم پڑھتے ہوئے اپنا کلام ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کو اپنا کلام اتنا پسند ہے کہ جو اس کلام کو پڑھتا ہے اور روتا ہے اور رونے کی کوشش کرتا ہے، جتنی وہ قدرت رکھتا ہے، تو یہ اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ اللہ کی معرفت رکھنے والوں کی یہ صفت ہے، پہچان ہے کہ وہ کلام اللہ پڑھتے ہوئے روتے ہیں، اور یہ اللہ کے صالح بندوں کا شعار ہے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور ان کے خشوع میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 ہے۔